بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پچھلی تمام امتوں میں ممتاز اور الگ بنایا ہے، اور اس امت کی ذمہ داری پچھلی امتوں سے جدا ہے. اس امت کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پچھلی امتوں سے جدا ہیں. اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ پچھلی امتوں سے جدا ہے. پچھلی امتوں کے لیے بخشش کا معیار اور تھا، اس امت کے لیے بخشش کا معیار اور ہے. پچھلی امتوں کے لیے نصرت کا معیار اور تھا، اس امت کے لیے اور ہے. اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ جس طرح پرائمری کے بچوں کے امتحان کے سوال اور ہوتے ہیں، ہائی اسکول کے بچوں کے امتحانوں میں آنے والے سوال اور ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر بننے والے، انجینئر بننے والوں کے پیپروں میں آنے والے سوال اور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کامیابی کا معیار الگ رکھا ہے، اس کے لیے شرائط الگ رکھی ہیں، اور پچھلی امتوں کے لیے وہ شرائط جدا تھیں. پچھلی امتوں کے ذمے صرف اتنا تھا کہ عبادت کرو، اطاعت کرو، مانتے رہو، اور بس اسی پر تمہاری جنت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر اس امت کو اس بات کا مکلف کیا ہے کہ تم خود بھی نیکی کے راستے پر چلو، نیکی کے راستے کو اختیار کرو، اور اوروں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش اور محنت کرو. یہ کسی امت کے ذمہ نہیں تھا. گناہ کو دیکھنا اور گناہ کو دیکھ کر اس پر ریئیکشن دینا یہ ان کے بھی ذمہ تھا، لیکن نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا اور لوگوں کی گمراہی کا احساس کرنا اور ان کے لیے پریشان ہونا، فکر مند ہونا، یہ صرف اس امت کے ذمہ ہے. برائی کو دیکھ کر ریئیکشن دینا یہ تو پچھلی امتوں کے بھی ذمہ تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب پر لعنت ہوئی، اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کے آس پاس کے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے
وہ پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، پھر بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھتے تھے، اور ان کے رویے میں کوئی فرق ہی نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کی زبان سے ان پہ لعنت کی۔ لعنت بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر لعنت کرتا ہے، کسی فرد پہ لعنت کرتا ہے، تو اس لعنت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ یہ لعنت اتنا بڑا عذاب ہے، یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا اثر پھر نسلوں تک چلتا ہے۔ اس لیے شریعت میں کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے تو آپ لعنت نہ کریں، بدلہ لے لیں، جتنا اس نے کیا ہے اتنا بدلہ لے لیں، زیادہ آپ کو پریشانی ہے تو بدلہ لے لیں، لعنت نہ کریں۔ لعنت بہت بڑا گناہ ہے، اور لعنت کا بہت عجیب اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو سفر میں دوران سفر ایک شخص نے اپنے اونٹ پہ لعنت کی۔ اونٹ پہ لعنت کی، اونٹ شاید آہستہ چل رہا تھا یا کوئی مسئلہ، انہوں نے اونٹ پہ لعنت کی۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو فرمایا اونٹ پہ لعنت کس نے کی؟ کہا جی میں نے کی۔ فرمایا اب اس پہ چڑھنا نہیں، اب یہ سواری کے قابل نہیں رہا۔ لعنت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ سواری کے قابل نہیں رہا، اب اس کو ذبح کر دو، اور فرمایا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت مسلمانوں کو نہ کھلانا، کافروں کو کھلانا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ لعنت کتنی بری چیز ہے۔ جانور پہ لعنت کی تو جانور سواری کے قابل نہیں رہا، ذبح کیا گیا، اور ذبح کر کے بھی مسلمانوں کے کھانے کے قابل نہیں رہا، کافروں کو کھلانے کا حکم ہوا۔ یہ لعنت اتنی بری چیز ہے۔ ہمارے سندھ کے جو لوگ ہیں یہ لعنت بہت کرتے ہیں، اور یہ لعنت تھوک کے حساب سے کرتے ہیں، زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے، بری عادتیں، گندی عادتیں، تربیت نہیں، ماں باپ نے سمجھایا نہیں، کسی نے سکھایا نہیں۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں آداب نہیں سکھائے جاتے، 1 2 3 4 سکھایا جاتا ہے، ABCD سکھایا جاتا ہے، الف ب ت سکھایا جاتا ہے، آداب نہیں سکھائے جاتے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو انسان نہیں بنایا جاتا، انہیں طوطا بنایا جاتا ہے۔ کیا بنایا جاتا ہے؟ کیا بنایا جاتا ہے؟ طوطا۔ طوطا ایسا جانور ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے سامنے بار بار دہرائیں گے نا، بار بار دہرائیں گے تو وہ بھی ایسے دہرانا شروع کر دے گا۔ ہمارا ایک دوست کے گھر جانا ہوا، ان کے گھر میں تھا طوطا، تو اس نے طوطے کو یاد کرایا ہوا تھا، کیا حال ہے، لہجہ بھی کیا حال ہے، جیسے حیدرآباد والوں کا لہجہ ہوتا ہے، کیا حال ہے۔ میں اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا، طوطے نے کہا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ تو وہ حال نہیں پوچھ رہا تھا، اس کا سبق تھا یہ، جب تک میں کھڑا رہا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، وہ یہ کہتا رہا۔ ہمارے اسکولوں والے، ہمارے کالجوں والے، ہماری یونیورسٹیوں والے انسان نہیں بنا رہے، آداب نہیں سکھا رہے، کردار نہیں سکھا رہے، طوطا بنا رہے، الفاظ رٹا رہے۔ تو لعنت اتنا برا عمل ہے، اور ہمارے یہاں سندھ میں عام عادت ہے، مائیں بھی ایسے کرتی ہیں، باپ بھی ایسے کرتے ہیں، بچے بھی ایسے کرتے ہیں،
اور ایسے ہی دوست یار دوستی یاری میں وہ سندھ پنجابی میں اس کو پتہ نہیں کیا، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کو بجا کہتے ہیں شاید، اور سندھی میں بھونڈا کہتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے تم پر لعنت ہو، کہتے ہیں لکھ لعنت، ایک ساتھ کٹھی 1,00,000 تم پر لعنتیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیے جس پہ 1,00,000 دفعہ لعنت ہوئی تو وہ کس کام کا رہا؟ اور یہ ماں کہہ رہی ہے، یہ باپ کہہ رہا ہے، یہ بھائی کہہ رہا ہے، یہ بیوی کہہ رہی ہے، یہ خاوند کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کا یہ بھی ارشاد ہے جو کسی پہ لعنت بھیجتا ہے اگر اگلا اس لعنت کا حقدار ہو تو اس پہ پڑ جاتی ہے، اور اگر اگلا حقدار نہ ہو تو دینے والے پر لوٹتی ہے۔ دنیا میں تو فرعون بھی 1,00,000 لعنتوں کا حقدار نہیں تھا، 1,00,000 لعنتوں کا حقدار تو فرعون بھی نہیں، وہ تو 1 لعنت کافی ہے اس کے لیے۔ تو جس نے 1,00,000 کسی پہ لعنت بھیجی، لکھ لعنت تھے، 1,00,000 لعنتیں بھیجی، تو اگر وہ اگلا واقعی لعنت کا حقدار بھی ہے تو وہ تو 1 پڑے گی، باقی 99,999 کہاں جائیں گی؟ واپس لوٹیں گی۔ تو لعنت بھیجنے سے انسان کی زندگی اتنی بے برکت ہو جاتی ہے، اتنی بے برکت ہو جاتی ہے، اتنی بے برکت ہو جاتی ہے، نہ اس کا دین کا کام سیدھا ہوگا، نہ اس کا دنیا کا کام سیدھا ہوگا، نہ اس کی صحت صحیح رہے گی، نہ اس کا مال صحیح رہے گا، نہ اس کا گھر صحیح رہے گا، نہ اس کا کاروبار صحیح رہے گا، نہ اس کا زمیندارہ صحیح رہے گا، نہ کسی کام میں اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی۔ یہ لعنت اتنا اثر رکھتی ہے۔ اور جس پہ اللہ لعنت کرے نا، جس پہ اللہ لعنت کرے، آپ بتائیں پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ شخص کس کام کا رہے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اللہ کی جس پہ لعنت ہو جائے تو وہ ساری زندگی در بدر ہوگا اور پھر اس کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی جس پہ لعنت ہو جائے نا تو اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا؟ اس کا اثر کیا ظاہر ہوگا؟ وہ شخص در بدر ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور پھر کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کا احساس کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو لعنت کا یہ اثر ہوتا ہے، اور یہ لعنت نسلوں تک چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پہ لعنت کی۔ یہ جو عیسائی اور یہودی سدھرتے نہیں، ٹیڑے کے ٹیڑے رہتے ہیں، خاص طور پر یہودی ٹیڑے کے ٹیڑے رہتے ہیں، ہزار ان کو سمجھاؤ یہ نہیں سمجھتے، اور اتنے پتھر دل ہوتے ہیں، اتنے سنگ دل ہوتے ہیں، اتنے بد مزاج اور بد اخلاق ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم اتنی بد اخلاق اور بد مزاج نہیں ہوتی جتنے یہ ہوتے ہیں یہودی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ لعنت ہے، لعنوا، ان پہ لعنت ہو گئی، اب یہ نہیں سدھریں گے۔ تو لعنت کس جرم میں ہوئی؟ لعنت اس جرم میں ہوئی کہ جب تم نے اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھا، اللہ کے حکموں کو ٹوٹتا دیکھا، تو تم نے ان لوگوں کے ساتھ تعلق باقی کیوں رکھا؟ تم نے اس کا ریئیکشن کیوں نہیں دیا؟ اس جرم میں ان پہ لعنت ہوئی۔ تو اللہ کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر، نافرمانی کا کام ہوتا دیکھ کر ریئیکشن دینا، یہ تو ساری قوموں کے ذمے تھا، پچھلی قوموں کے بھی ذمے تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا فرشتے کو کہ اس بستی کو اٹھاؤ،
اور اسے الٹ دو، اٹھا کے اس کو الٹ دو۔ فرشتہ آیا اس بستی کو اٹھانے کے لیے، تو بستی میں اس نے ایک شخص کو دیکھا، فرشتے نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت اللہ والا، بڑی عبادت کر رہا ہے۔ کتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ پلک جھپک کے برابر بھی وہ اللہ سے غافل نہیں تھا۔ اتنا عبادت گزار، اتنا اللہ والا، اتنا نیک۔ تو جب اس کو دیکھا نا فرشتے نے کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بستی کو الٹ دو، تو اللہ سے بات تو کروں کہ یا اللہ یہاں تو ایسا بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس بستی کو اٹھا کر اس پر بھی الٹ دو، اوروں پر بھی الٹ دو، یعنی پہل اس سے کرو، اس پر بھی الٹ دو۔ اقلبها علیہ وعلیہم، اس بستی کو اس پر بھی الٹ دو، اوروں پر بھی الٹ دو۔ کیوں؟ فإنه لم يتمعر وجهه في قط، اس لیے کہ میری نافرمانیاں دیکھ کر اس کے چہرے پہ کوئی تغیر نہیں آیا۔ جب آدمی کوئی پریشانی کی حالت دیکھتا ہے نا، جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کو کہتے ہیں تغیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے یہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، یہ بہت عبادتیں کرتا ہے، یہ سارا دن مجھے یاد کرتا ہے، سارا دن میرا ذکر کرتا ہے، لیکن میری نافرمانیاں ہو رہی تھیں تو اس نے میری وجہ سے ناگواری اور پریشانی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس کی مثال بالکل واضح ہے۔ ایک باپ ہے، بیمار ہے، بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پاؤں دبا رہا ہے، اس کے کپڑے دھو رہا ہے، اس کا پیشاب پخانہ اٹھا رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے اس کے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، باپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، باپ بیچارہ پڑا ہوا ہے چارپائی پہ، اس کو پھر بھی بے عزت کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اور یہ بیٹا لگا ہوا ہے باپ کے پاؤں دبانے میں۔ بھائی آپ اس کو کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ کہ میں تو خدمت میں مصروف ہوں نا پہلے سے۔ تو بتائیے یہ جو باپ کے پاؤں دبا رہا ہے اور باپ کے کپڑے دھو رہا ہے تو کام تو باپ کا کر رہا ہے، خدمت تو باپ ہی کی کر رہا ہے، لیکن جب باپ کا دشمن باپ کے ساتھ بدزبانی اور بدتمیزی کر رہا ہے تو اب اس پاؤں دبانے والے کو کیا چاہیے؟ بولیے، پاؤں دبا کے اس کو پکڑے، اس کو گریبان سے پکڑے، اس کی زبان بند کرائے، اس کو کہے کہ آپ میرے والد کو میرے سامنے کیوں بے عزت کر رہے ہیں، کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا اس پہ کوئی حق رہتا ہے تو آپ مجھ سے مانگیں، تمیز سے بات کریں، طریقے سے بات کریں، یا آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ریئیکشن دکھائیں۔ اس ریئیکشن کو دکھانے سے باپ کہے گا چلو میرا بھی کوئی وکیل تو ہے، میرا بھی کوئی حمایتی تو ہے، میرا بھی کوئی طرفدار تو ہے۔ لیکن اگر یہ بیٹھا باپ کے پاؤں دھو رہا ہے، باپ کے کپڑے دھو رہا ہے، اور باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، اور اس نے اٹھا کے باپ کو مار بھی دیا، 2-3 لگا بھی دیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ابا کے کپڑے دھو رہا ہوں، میں تو خدمت میں پہلے سے لگا ہوا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو باپ کو اس پہ دکھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، اس بستی کو اٹھا کر اس پر بھی مارو اور ان پر بھی مارو، اس لیے کہ اس کے چہرے پر میرے حکم کو ٹوٹتا دیکھ کر کوئی تغیر نہیں آیا، پریشانی کا اظہار نہیں کیا اس نے، غصے کا اظہار نہیں کیا اس نے، تکلیف کا اظہار نہیں کیا، ناگواری اور کراہت کا اظہار نہیں کیا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اتنے بڑے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ ساری امتوں کے ذمے تھی، ہمارے ذمے تو اس سے اگلا کام تھا، ہمارے ذمے تو اس سے اگلا کام تھا، ہمارے ذمے تو اس سے آگے ذمہ داری تھی، یہ کام تو اوروں نے بھی کرنا تھا، چاہے جائے کہ آج امت مسلمہ اگلا کام تو کیا کرتی، وہ جو پچھلوں کے ذمے تھا وہ بھی نہیں کر رہے، وہ جو پچھلوں کے ذمے تھا نا وہ بھی نہیں کر رہے۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھ کر ریئیکشن دینا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھ کر کراہت کا اظہار کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، اور اس بات کا مظاہرہ کرنا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس پہ خوش نہیں ہوں، میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں۔
بہت سے ہم دیندار لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے اونچی آوازوں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچے ہیں، کیا بات ہے۔ کہتا ہے بھائی یہ جانے ان کا کام، ہمیں کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ جن کے ذمے اگلی ذمہ داری تھی، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ ذمہ داری بھی نہیں نبھا رہے کہ جو پچھلی امتوں کے بھی ذمے تھی۔ یہ تو پچھلی امتوں کے بھی ذمے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پچھلی امتوں کے ذمے نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے ان کو پکڑا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ پچھلی امتوں کے ذمے منکر کو دیکھ کر، نافرمانی کو دیکھ کر ریئیکشن دینا، یہ تو ان کے بھی ذمے تھا، ورنہ اللہ کیوں پکڑے گا؟ جرم پہ اللہ پکڑتا ہے، اللہ بغیر جرم کے نہیں پکڑتا۔ وَكُلًّا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، خام خواہ نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک واقعہ سنایا ہے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا۔ وہ سمندر کے ساحل پہ رہتے تھے، بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، مطلب ہفتے کے دن نہیں پکڑنی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے بندے کو ماننا ہے، اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اگر کوئی کہے کہ جی موٹر وے تو سارا خالی ہوتا ہے، 120 کی قید کیوں لگائی گئی ہے، وہاں تو 150 پہ بھی گاڑی چل سکتی ہے، تو یہ اس کا سوال فضول ہے۔ بھائی حکومت نے طے کیا، آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، 6 دن پکڑتے رہو، ہفتے کے دن نہیں پکڑنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم بھی دیتا ہے، آزماتا بھی ہے۔ حکم بھی دیتا ہے، آزماتا بھی ہے۔ آزمائش کے بغیر جنت تو نہیں ملے گی، جنت تو آزمائش سے ملے گی۔ ڈگری تو امتحانوں کے بعد ملتی ہے، جنت تو آزمائشوں کے امتحانوں کے بعد ملتی ہے۔ تو اللہ کی شان، باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی تھیں، ہفتے کے دن پھدک کے اوپر آ رہی ہوتی تھیں، اتنی زیادہ ہو جاتی۔ اب یہ آزمائش ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جو ہیرا پھیر قسم کے لوگ، ہیرا پھیر جن کو چکر بازیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر معاملے میں کوئی کھانچا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر معاملے میں کوئی ہیلا سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قریش کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سود حرام، تو فروخت کرنے، بیچنے میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی تو چیز ہے۔ بھئی یہاں آپ نے کپڑا بیچ کے پیسے لیے، وہاں آپ نے پیسے بیچ کے پیسے لیے، کیا فرق ہے؟ یہ بھی بیچ رہے ہیں، وہ بھی بیچ رہے ہیں۔ کپڑے بیچ کے، کپڑا ہے 10 روپے کا، آپ بیچ رہے ہیں 15 روپے کا، تو 5 روپے نفع کمایا۔ پیسے ہیں 1000 روپے، آپ نے 1000 روپے دے کے ان سے 2000 لے لیے، وہاں کپڑا بیچا، یہاں پیسے بیچے۔ انما البیع مثل الربا۔ تو بعض لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اور پھر اس میں کھانچے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ہیلا ساز اور بہانہ باز اور چکر باز اور ہیرا پھیر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پکڑنے سے روکا ہے نا، ہم ایک بہانہ کرتے ہیں۔ کیا؟ انہوں نے سمندر کے ساحل کنارے پر انہوں نے کھڈے کھودے، بڑے بڑے حوض کی شکل میں بڑے بڑے کھڈے کھودے، اور ان حوضوں کی نالیاں بنا دیں دریا کی طرف، دریا کی طرف، اور پھر ان نالیوں کو بند رکھتے تھے، ان نالیوں کو بند کر دیتے تھے تاکہ پانی دریا کا ان حوضوں میں نہ آئے۔ ہمارے مولانا طارق صاحب فرمانے لگے کہ ایک شخص آیا ایک 2 نمبر مولوی کے پاس۔ کس کے پاس آیا؟ کس کے پاس؟ 2 نمبر۔ دیکھیں، ہر جگہ 2 کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ہر جگہ۔ کپڑا 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، دودھ 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، گاڑیاں 1 نمبر بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہیں، موبائل 1 نمبر بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہیں۔ اسی طرح دین کا حلیہ بنائے ہوئے لوگ بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں۔
لیکن 2 نمبر کی وجہ سے سبھی کو برا بھلا کہنا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو مولویوں سے سب سے زیادہ چڑ رہتی ہے، شیطان سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی وہ مولویوں سے کرتے ہیں۔ ہر کیا دھرا مولویوں کے سر ڈال دیتے ہیں، یہ مولوی ایسے، یہ مولوی ایسے، ان مولویوں نے ستیہ ناش کیا ہے، ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ حیدرآباد صدر چلے جائیں، جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے رحم دل 100 میں سے 1 یا 2 ہوگا، باقی سب کسائی بیٹھے ہیں۔ لیکن سارے ڈاکٹروں کو برا کہنا یہ ٹھیک نہیں، حالانکہ اکثریت دنیا دار ہے، اکثریت ظالم ہے، اکثریت کسائی ہے، لیکن پھر بھی سب کو ظالم نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایک شخص آیا 2 نمبر مولوی کے پاس۔ اچھا، جن لوگوں کو کھانچے نکالنے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کھانچہ کہاں سے نکلے گا، اس لیے وہ کبھی 1 نمبر کے پاس نہیں جائیں گے۔ ایک دفعہ پاکستان میں ایک مسئلہ ہوا تو علماء تو اس کے خلاف ہوئے کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے، تو جنہوں نے وہ مسئلہ نکالا تھا انہوں نے اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، جہاں سے جدید مولوی تیار ہوتے ہیں، ماڈرن مولوی تیار ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ان کو فتویٰ بھیج دیا کہ جی آپ اس پہ آپ کوئی گنجائش نکالیں، یہ تو مان نہیں رہے، پرانے مولوی تو مان نہیں رہے، آپ ماڈرن مولوی آپ کو گنجائش نکالیں۔ تو جن کو کوئی کھانچہ نکالنا ہوتا ہے تو ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھانچہ کہاں سے نکلے گا، ان سے نہیں نکلے گا جو خدا سے ڈرتے ہیں، وہ کھانچہ نہیں نکالیں گے۔ جن کو قیامت کی پیشی کا استحضار رہتا ہے وہ کبھی کھانچہ نہیں نکالیں گے، جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ لالچیوں کے ہاں کھانچے نکل جائیں گے۔ تو وہ آیا 2 نمبر مولوی کے پاس، کہا کہ جی بیوی کو میں نے طلاق دے دی ہے 3 دفعہ، اب بتائیں کیا ہوگا؟ کبھی طلاق پڑ گئی؟ کہا یار مہربانی کریں، آپ سوچیں، بڑی پریشانی ہے، بچے برباد ہو جائیں گے، رل جائیں گے۔ تو کہا بھائی میں شریعت میری تھوڑی ہے کہ میں خود بناؤں۔ طلاق پڑ گئی تو اس نے نیچے سے ایک موٹا سا لفافہ پکڑا دیا۔ کیا پکڑا دیا؟ بولیے، کون سا لفافہ؟ موٹا سا لفافہ پکڑا دیا۔ تو کہا سوچیں، کہا اب تو سوچنا ہی پڑے گا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے طلاق کا جو لفظ ہے وہ قاف کے ساتھ کہا تھا یا کاف کے ساتھ کہا تھا؟ اب اس جاہل کو کیا پتا قاف کیا ہوتا ہے کاف کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کو قاف کاف کا پتہ نہیں ہے تو طلاق کیسے پڑے گی؟ طلاق تو تب پڑے گی جب آپ قاف کے ساتھ جان کر کہیں، پھر پڑے گی طلاق۔ تو چکر بازوں نے آپس میں بہانہ بنایا کہ بھئی ساحل کے کنارے پہ حوض بناؤ، اس میں نالیاں بناؤ دریا کی طرف، ان نالیوں کو بند کر دو۔ یہ نالیاں ہفتے میں 1 دفعہ کھلا کریں گی۔ کون سے دن؟ ہفتے کے دن۔ اب ہفتے کا دن ہوتا، مچھلیاں پھدک رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، کود رہی ہیں، یہ نالی کھول دیتے، دھڑ سے ساری مچھلیاں تالابوں میں، جب فل ہو جاتا تو نالی کو بند کر دیتے۔ اور جب اتوار کا دن ہوتا تو اتوار کے دن مچھلیاں نکال کے مزے لے کے کھاتے۔ تو سمجھانے والوں نے کہا کہ یار اللہ نے منع کیا ہے، تو کہا ہم کون سا ہفتے کے دن پکڑ رہے ہیں، ہم نے تو اتوار کے دن اٹھائی ہیں۔ اب یہ جو عمل ہوا نا، یہ جو عمل ہوا، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کے بارے میں حکم نازل کیا، کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب بندر بن جاؤ۔ چنانچہ مرد، عورتیں، بچے سب کے سب بندر بن گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ 3 دن تک بندر رہے اور 3 دن کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کے سب مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جن لوگوں نے ان کو منع کیا بھائی ہیرا پھیری مت کرو، بھائی یہ اللہ کو چکر نہ دو، بھائی یہ ہیلا سازی مت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے نجات دے دی، باقی سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر ریئیکشن دینا، کراہت کا اظہار کرنا، یہ پچھلی امتوں کے بھی ذمہ تھا، آج بدرجہ اولا ذمہ ہوگا۔ لیکن اس امت کے ذمے اس سے اگلا کام ہے، وہ کیا ہے کہ اس بات کی محنت اور کوشش ہو کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے، کسی کا نقصان نہ ہو۔ ہمارے نبی نے
اپنی امت کو اپنی امت پہ محنت کر کے ان میں ایسا احساس پیدا کیا کہ وہ کسی کو پریشانی میں دیکھ کر، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہی کیوں نہ ہو، وہ چین سے نہیں بیٹھ پاتے تھے۔